اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز فجر کی نماز کے وقت ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن دن کے آغاز کے بعد کہیں ہم نے دولت کو خدا بنا رکھا ہے، کہیں سوشل سٹیٹس کو خدا بنا رکھا ہے، کہیں جھوٹی انا کو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے، کہیں دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک سے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت عملی طور پر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ملک کے سماجی اور معاشی نظام میں قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا، حالانکہ ہماری یہ خواہش تھی، مقصد بھی تھا کہ پاکستان کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، لیکن ہمارا سماجی نظام ہمارے اخلاقی دیوالیہ پن کا سر بازار ماتم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم ہر وہ بات کہہ دیتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کاروبار حیات میں اپنا کردار ادا کرنا، ہمارا بینگ استاد، بطور وکیل، بطور جج، بطور حکمران، بطور استاد، بطور طالب علم، بطور باپ، بطور بیٹا، اس وقت کیا رول رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پابندی کر رہے ہیں؟ یقینی طور پر ہماری طرف سے پابندی نہیں ہو رہی، جس کا شاخسانہ یہ ہے کہ معاشرے میں بے چینی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ پکڑ لو، مار لو، پیسہ پیسہ پیسہ، رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ دوستو، میری جو گفتگو ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے، وہ یہ ہے، بینگ اے پریکٹسنگ لائر، میں سمجھتا ہوں جب مجھے خواتین کے حق وراثت کے لیے عدالتوں میں کیس دائر کرنے پڑتے ہیں، اور وہی بیٹیاں، وہی بچیاں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رحمت قرار دیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی والدین، خصوصاً والد اور اپنے ہی بھائیوں کی نفرت، ان کے لالچ پر ماتم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان کو ویج ریٹ بھی کم ملتا ہے، وہ کہیں جابز کرتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے
بہت سے مسائل ہیں، انہیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے، ان کی سیلریز تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو معاشرہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اسے تو یہ شروع سے گھر سے ہی اس کے ساتھ ناانصافی کا باب کھل جاتا ہے۔ باپ اپنی والد اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام ہبہ، تملیک یا بیع کروا کے اپنی ہی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنی وراثت سے جو ہے وہ بے دخل کر دیتا ہے۔ اور اوپر سے دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بچیوں کو، بیٹیوں کو جب وہ اپنے حق کی بات کریں تو انہیں پھر بہت برا تصور کیا جاتا ہے۔ یوں کوشش یہی کرتے ہیں والدین کہ بچیوں کی شادی بھی معاشی طور پر خود سے کم تر خاندانوں میں کریں تاکہ وہ ان کے پریشر میں رہیں، اور بعد میں صورتحال پھر یہ ہو جاتی ہے کہ ان بچیوں کو معاشی طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا میکے والے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں معاشی طور پر، اور جہاں وہ سسرال میں جاتی ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ آگے پھر ان کی اولادیں بھی اس طرح کے سوشل سٹیٹس انجوائے نہیں کرتی جو ان کے بھائیوں کی اولادیں سوشل سٹیٹس انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی گفٹ کی بات ہوتی ہے، جب بھی تملیک کی بات ہوتی ہے، تو خواتین کی بجائے بیٹوں کو کیوں گفٹ کیا جاتا ہے؟ جی میری پراپرٹی اپنے بیٹوں کو میں نے گفٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ اپنی جائیداد جو ہے وہ گفٹ کریں اگر کسی کو کرنا چاہتے ہیں۔ وراثت میں کسی کا حق مار کر گفٹ کرنا یہ کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کی جو ہے وہ حقوق العباد کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو گویا کہ جو تملیک ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، وہ صرف بیٹوں کو ہی کیا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی ایگزامپل ہو کہ جی بیٹی کو گفٹ کر دی ہے اور بیٹے کو محروم کر دیا ہے۔ کسی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب کو جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ نے حد دی ہے، اللہ پاک نے جو بتا دیا ہے کہ 2 گنا حصہ جو ہے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے اس کا 1 حصہ۔ ہاں لیکن اگر اپنی زندگی میں کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر سب کو برابر دے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو سب کو برابر ملے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو یہ افسوسناک عمل جاری ہے کہ بیٹوں کو گفٹ اور تملیک کے نام پر نواز دیا جاتا ہے، اور بیٹیاں جو ہیں وہ پھر عدالتوں میں دھکے کھاتی ہیں، اور ان کو اپنے لیے انصاف لینے کے لیے پھر جو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور معاشرے میں اتنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے نفاق پڑ رہا ہے کہ 50% سے زائد آبادی خواتین کی ہے۔ وہ جب اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی، اور عدالتوں میں لٹیگیشن بھی اس وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو میرا حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایسا گفٹ اجتہاد کرنا چاہیے، قانون سازی کرنا چاہیے، ایسا گفٹ، ایسی تملیک، ایسا ہبہ جس سے کسی بھی شخص کی وراثت پر زد پڑتی ہو، اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے پاکستان میں قومی اسمبلی جو ہے وہ ایسا قانون پاس کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی واضح ججمنٹس دی ہیں کہ بیٹیوں کو ڈس انہیرنٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی کو بھی، خواہ وہ بیٹا ہے، اسے ڈس انہیرنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈپرائیو کرنا کسی کو حق وراثت سے، جو میرے رب کا حکم ہے، یہ ڈپرائیو کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بخشش بھی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو دوستو، ہم یہ علم بلند کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو، مسلم خواتین کو حق وراثت دلایا جائے، باقی بھی جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے مذاہب کے مطابق ان کا حق وراثت دیا جائے، اور اس حوالے سے
ہم اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، پنڈی، سیالکوٹ، پسرور، ملتان، ہر جگہ سے جو ہے وہ ہمیں ان کیسز کے لیے جانا پڑتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اس معاملے کو اٹھاتے ہیں اور وہ ہبہ چیلنج کرتے ہیں، اس کی کینسلیشن میں جاتے ہیں، تملیغ کی کینسلیشن میں جاتے ہیں، بیع کر دی گئی ہے اس کی کینسلیشن میں جاتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ پاک بھی ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔